السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ عزیزان گرامی، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اوراد شاذلیہ۔ اوراد شاذلیہ۔ اور آج میں آپ لوگوں کو خاندان شاذلیہ میں سے ایک عمل تحفہ دے رہا ہوں، اور بک اس لیے بتا دی آپ کو کہ یہ ہمارے شیخ ابو بکر صدیق شیخ عبد الناصر ابو بکر صدیق الجزائری المشیشی الحسنی، انہوں نے ریاض الجنہ کے ساتھ مجھے صحیح سند کے ساتھ یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ فضائل سورۃ کوثر، جو شخص اس سورت کو شب جمعہ کو 1000 بار پڑھے گا، باوضو سو جائے اور 11 جمعے تک اسی طرح عمل کرے، انشاءاللہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا، اور اس کے لیے نہار کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ میں سعادت الدارین صفحہ 132 بحوالہ اب کوثر مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، ہمارے سلسلے شاذلیہ کے قطب ربانی گزرے، اس کا نام ہے ابو المواہب شاذلی۔ ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں، میں خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا گیا تو دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں اس منہ کو بوسہ دیتا ہوں جو مجھ پر 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں درود پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، کتنا اچھا ورد ہے اگر تو اس کو رات میں پڑھا کرے، اور فرمایا تیری یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم فرج کرباتنا، اللہم اقل اسراتنا، اللہم اغفر زلاتنا، اور درود پاک پڑھ کر یوں کہا کرے، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ الدارین صفحہ 132 کا دوسرا واقعہ، شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی، تو میرے امت کے 1 لاکھ کی شفاعت کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اے آقا کریم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے لیے یہ نام کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا، تو میرے دربار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا رہتا ہے۔ تیسری جز الف بے ابھی تیسری جز تک ہم جیم تک آ جاتے ہیں، الف بے پے یا جیم۔ ابو المواہب شاذلی قدسو نے فرمایا، قدس سرہ العزیز نے فرمایا، میں نے 1000 بار درود پاک پڑھنا تھا تو میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی، تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ پھر فرمایا، آہستگی اور ترتیب سے یوں پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہاں، اگر وقت توڑا ہو تو پھر جلدی پڑھنے میں حرج نہیں۔ پھر فرمایا، یہ جو میں نے تجھے سے کہا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یہ افضل ہے، ورنہ جیسے بھی تو پڑھے یہ درود پاک ہی ہے، اور بہتر ہے جب تو درود پاک پڑھنا شروع کرے تو اول آخر درود تامہ پڑھے، خواہ ایک ہی بار پڑھے، اور درود تامہ یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم
وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سعادت الدارین 132 اس واقعہ سے اور اس کے ماقبل اور مابعد اور دیگر واقعات سے معلوم ہوا کہ درود پاک میں لفظ سیدنا کہنا محبوب اور مرغوب ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سورہ کوثر کی طرف۔ سورہ کوثر ہمارے خاندان شاذلیہ میں 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے بطور عمل، بطور ورد، اور اس کے ساتھ یہ درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی کوئی 1000 مرتبہ پڑھتے، 1000 مرتبہ پڑھے، ورنہ تو 100 تو لازمی کرے۔ اور یہ درود تامہ جو میں نے پڑھا یہ درود شریف سے پہلے پڑھا کرے۔ تو گویا کہ آج ہمیں ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 نسخے مل رہے ہیں، 3 تحفے مل رہے ہیں، اور یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کریم کی طرف سے۔ نمبر 1 سورہ کوثر کا پڑھنا، نمبر 2 درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کا پڑھنا، اور نمبر 3 درود تامہ 1 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد درود شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر اپنا جو بھی درود آپ پڑھنا شروع کرنا چاہے وہ شروع کریں۔ ایک درود تامہ پڑھنا ہے، ایک درود شریف یہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور تیسری ہم نے پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ تو سورہ کوثر کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن رزق کی تنگی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مفلسی کے لیے، اور حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، زیارت مصطفیٰ کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے، قرب خداوندی کے لیے، قرب مصطفیٰ کے لیے، اور قرب پنجتن پاک کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں مسائل کا حل ہے۔ تو چھوٹی صورت مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی معنی پر تفکر و تدبر کرتے رہیں اور یہ اپنے اعمال میں لائیں۔ اگر بالفرض آپ لوگ 1000 نہیں پڑھ سکتے تو شب جمعہ کو 1000 پڑھیں، بقایا دنوں میں 70 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب دریا پہ یا نہر پہ آپ لوگوں کا جانا ہو تو کوشش کیجئے کہ وہاں بھی سورۃ کوثر کو پڑھتا رہے، بڑی برکت والا ہے، اور اس کے فضائل اور برکتیں ساری دنیا کے درخت قلم ہو جائے، اور دریا ہیں یہ سارے چشمے، کنویں، اور سمندر میں گر جو سمندر سیاہی ہو جائے، پھر بھی صرف انا کا لفظ کا تشریح پورا نہیں ہو سکتا۔ تو صدق کے دل سے، یقین کامل سے پڑھے۔ یہ ہمارے اکابرین جو خاندان شاذلی ہے ان کا تحفہ ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کو دے دیا، تعلیم کیا، بیان کیا۔ تو اب صبح کی نماز پڑھ چکا ہوں، اس کے بعد کافی دنوں سے خیال تھا لیکن سفر میں رہا، میں نے کہا یہ تحفہ اپنے عوام الناس تک، دوست احباب، مریدین، متقدین، سارے امت مصطفیٰ تک پہنچنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔